اور الحمدللہ عز و جل تاحال مجھے دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی، اور سب سے بڑی سعادت یہ ملی کہ مجھے مدنی قافلے میں خواب کے اندر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ ہے طلب دید کی عید سبحان کی، اللہ، دید کی عید کی، سب مل کر پڑھیں۔ ہے طلب دید کی، دید کی عید کی، دید کی عید کی، کیا عجب وہ دکھے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ تو کون کون اس سبق قافلے میں سفر کی نیت کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ عز و طیبہ جل۔ کی جستجو، حج کی گر آرزو، حج کی گر آرزو، طیبہ کی جستجو، حج کی گر آرزو، ہے بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں، قافلے میں چلو، صلو علی الحبیب۔ میں چلو، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ بغیر قربانی پیش کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، اس کا تصور ہی لرزہ دینے کے لیے کافی ہے۔ راہ خدا عز و جل میں ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے حد ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ کفار بد اتوار آپ کو شہید کرنے کے در پہ رہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمت نہ ہارے، آپ کی مسلسل جد و جہد رنگ لائی۔ جو لوگ دشمن تھے وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے دوست بن گئے، جو جان کے در پہ تھے وہ جانیں قربان کرنے لگے، جو دوسروں کو مسلمان ہونے سے روکتے تھے وہ خود مسلمان ہو کر دوسروں کو مسلمان کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ الحمدللہ عز و جل آج ساری دنیا میں جو اسلام کی بہاریں ہیں وہ اللہ رب العزت کی عنایت سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مساعی جمیلہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم تربیت سے صحابہ اکرام علم و رضوان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی نیکی کی دعوت کی خاطر قربانیوں کے لیے کمر بستہ ہونا پڑے گا، اس میں ڈھیروں ڈھیر ثواب ہے۔ اور امام احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے مدنی چینل دیکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، آپ بھی جھوم جاؤ۔ الحمدللہ مدنی چینل پر علم دین سیکھنے اور سکھانے کا کیسا پیارا موقع ہے۔ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ تو خود بھی مدنی چینل دیکھیے اور دوسروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیجیے، ایک ایک کو پیغام دیجیے، نیکی کی دعوت دیجیے، فون کیجیے، کسی بھی طریقے سے ہر اسلام بھائی کو بتائیں، شرکا اجتماع ایک ایک کو بتائیں کہ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں گے، مدنی چینل دیکھیں گے اور مدنی چینل ہی دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ اس مدنی چینل نے الحمدللہ بڑا انقلاب برپا کیا، الحمدللہ بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ اس کی برکت سے الحمدللہ گھروں سے گناہوں کی نحوست دور ہوئی، بلکہ بعض اسلامی بہنوں کے پیغامات آئیں کہ ہمارے گھروں میں ناچاکی تھی، لڑائی جھگڑے تھے، مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ ناچاکی دور ہو گئی۔
اسلامی بھائیوں کے پیغام ملے ہیں کہ ہماری بچوں کی امی سے ترکیب صحیح نہیں تھی، مدنی چینل کی برکت ہے ترکیب مدینہ مدینہ ہو گئی. بچے ماں باپ کے مطیع و فرما بردار مدنی چینل کے ذریعے بنتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے. دیکھیے، لوگ آمدنی کی زیادتی کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر، اپنے ملک سے دوسرے ملک جا پڑتے ہیں، اور ماں باپ بال بچوں وغیرہ سے برسوں دور پڑے رہتے ہیں. آج حصول دنیا کی خاطر اکثر لوگ ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں، مگر اس عظیم اجر و ثواب کی بشارتوں کے باوجود کہ نیکی کی دعوت دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے، بھلائی کی باتیں سیکھنے سکھانے میں کتنا اجر و ثواب ہے، اس تمام تر عظیم الشان اجر و ثواب کے باوجود، ان بشارتوں کے باوجود راہ خدا عز و جل میں چند روز کے لیے بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم ذرا سوچئے تو صحیح، ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ مدنی ظاہری حیات طیبہ میں کم و بیش 100 مدنی قافلے سفر کروائے. ان میں 27 سفر وہ ہیں جن میں با نفس نفیس ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی شامل رہے. کسی قافلے میں 30,000، کسی میں 10,000 تو کسی میں 1,000، کسی میں 500 تو کسی میں 313، کسی میں 30، کسی میں 15، کسی میں 10 تو کسی میں فقط 8 افراد نے سفر کیا. کسی مدنی قافلے میں 28 دن تو کسی میں 15 دن سفر ہوئے. ان قافلوں کا استقبال پھولوں کے گجروں اور مرحبا کے نعروں سے نہیں، خون آشام تلواروں سے ہوا کرتا تھا. ان قافلوں میں سفر کرنے والوں نے اپنے قیمتی وقت کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کیا، بلکہ جان کی قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. اللہ اکبر، وہ حضرات اسلام کی خاطر کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کر گئے، مگر ایک ہم ہیں جن کے شب و روز صرف اور صرف دنیا ہی کی ترقی کے لیے گویا وقف ہے. 100 کروڑ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کی آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. شاعر ہمارے معاملات کی ترجمانی کچھ یوں کر رہا ہے اور ہمیں اسلاف سے کچھ اس طرح تقابل کر رہا ہے. ہمارا یہ حال ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے. کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تم وہ آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین و خطا پوش قریب. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریر کے بھی یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے. مزید شاعر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار. تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار. تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستہ با کنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. اب شاعر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اے اسلامی بھائیوں، مثل بوقید ہے گنچے میں پریشان ہو جا، مثل بوقید ہے گنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستہ ہو جا. ہے تنگ مایا
تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفان ہو جا،